السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ مکی مدنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ جس موضوع پر بات چل رہی تھی وہ اختیار والے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں اور حیات طیبہ کے بعد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، بلکہ حیات طیبہ کہہ لیں، آخرت کا بھی معاملہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخشش و مغفرت شفاعت کریں گے، اور شفاعت کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ سے عظمیٰ سے نوازا ہے، بے شک وہ ہم تمام گنہگار لوگوں کو نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس موضوع پر بھی میں آؤں گا کہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اختیارات عطا فرمائی ہیں۔ اور پچھلے جمعہ جو یہ موضوع چلا تھا اختیار والے نبی، اس میں کچھ احادیث کریمہ رہتی تھی جو پچھلے ہفتے ہی بیان کرنا تھا، لیکن موضوع دوسری طرف چلا گیا، واقعات دوسرے لینے پڑ گئے، اس وجہ سے کچھ احادیث کریمہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگوں کے بارگاہ میں پیش کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں اختیار والے نبی کے متعلق کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے 521 صفحہ نمبر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ میں چلیں، گولڈ کے، سونے کے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ میں چلیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیار عطا فرمایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں، کنجیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، خزانے مجھے عطا فرمائے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خزانے لیتا ہوں اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قاسم رزق اللہ، اور قاسم یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی ہے۔ قاسم کیوں لقب ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت قاسم ہے، ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے جن کا نام طاہر ہے، تو یہ حضرت قاسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام جو بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا تھا تو وہ قاسم بھی ہے۔ اور دوسرا اگر دیکھیں گے تو قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا، کیا ہے؟
قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے خزانوں کی کنجی یا چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو چابیاں کس کو دی جاتی ہیں؟ چابیاں، کنجیاں اسی کو دی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھ لے کہ اگر مسجد کی چابی میرے پاس ہے تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو کھول سکتا ہوں۔ مسجد کے ذمہ دار ہوں یا پھر کرایہ دار ہوں یا پھر کوئی کام کرنے والے لوگ ہوں، تو اگر ان کے پاس چابیاں دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چابیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خزانے کے عطا فرمائی ہیں کہ ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ خزانے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ خزانے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت جو میں نے پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پچھلے جمعہ جو پڑھا گیا تھا کہ اور جو تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جو رسول تمہیں عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، رکے رہو۔ یعنی اس آیت میں تمام چیزیں آ گئیں، حلال بھی آ گیا، حرام بھی آ گیا، اچھا بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، جائز بھی آ گیا، ناجائز بھی آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں کسی صحابی کو اجازت دے رہی ہیں، اختیار دے رہی ہیں، وہ چیز کرنے کا حکم دے رہی ہیں، تو وہ تمام چیزیں اس آیت میں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول تمہیں جو کرنے کا حکم دے وہ کرو، اور جس چیز سے تمہیں رکنے کا حکم دے اس چیز سے تم کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ میں چلیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی مجبور نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، مختار نبی تھے ہمارے نبی۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔ اور دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت زمین والوں پر بھی تھی، یعنی زمین پر جتنے جاندار تھے، اور آسمان والوں پر بھی تھی، جنات وغیرہ پر، چرند پرند پر۔ یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی پر بھی اختیار دیا تھا، ہوا پر بھی اختیار دیا تھا، جنات پر بھی اختیار دیا تھا۔ اور وہی سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج کی رات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اس امام کے کہہ کر نماز پڑھ رہی ہیں، وہی سلیمان علیہ السلام۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جن نبیوں کو نبوت اور جن رسولوں کو رسالت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، اور ان نبیوں کو، ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختیارات، وہ کمالات، وہ طاقتیں، وہ تصرف عطا فرماتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ تمام چیزیں عطا ہوئیں، ہمارے نبی کو نہیں عطا ہوئی؟ ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ تمام نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے ہیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے تصرف کو، اختیارات کو مانتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی غربت میں گزری، تو آپ یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث کریمہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار کا پتہ چلتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کرام کو جنت عطا فرمائی، کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، یہ 10 صحابہ کرام تھے جن کا نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔
تو آپ یہ بتائیں کہ جو جنت کا مالک ہوگا وہی جنت کی بشارت دے گا نا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جنت میں جانے کا اختیار دیا ہے اور جن کو جنت میں جانے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت عطا فرمائی اور کہا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ ہو. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنت کی بشارت عطا فرمائیں. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجبور ہوتے، بےکس اور بے بس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ کرام تم عمل کرتے رہو، جنت کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، تم عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تمہیں جنت عطا فرمائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں دوزخ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کبھی نہیں ارشاد فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کبھی صحابہ کرام کے کسی عمل سے خوش ہوئے تو ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث کریمہ آئی ہے، یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک جنگ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ میں تیر لگی، اور تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ زخمی ہوئی اور ان کی آنکھ کا دیدہ باہر آیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آنکھ کے دیدے کو اسی طرح پکڑے رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اور صحابہ رسول بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی سے ملنا ہے. کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس حضرت قتادہ نہیں گئے. یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگ گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قتادہ اگر اس چیز پر تم صبر کرتے ہو، اگر آنکھ کھو جانے پر تم اگر صبر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین اجر و انعام عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے میں، اس آنکھ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ اس آنکھ کے بدلے میں. اور ہے بھی یہ معاملہ کہ دنیا میں جس کسی انسان کی اگر قیمتی چیز کھو جاتی ہے، مثال کے طور پر سمجھ لے کہ ایکسیڈنٹ میں آنکھ کھو گئی، ہاتھ چلے گئے، یا پھر معذور ہو گیا، کوئی قیمتی چیز، یا پھر اولاد چلی گئی، اور اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قتادہ اگر صبر کرتے ہو تو اس آنکھ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آنکھ کا سوال لے کر آیا ہوں، جنت کی بات تو آپ نے خود کر دی. سبحان اللہ، جنت کی بات تو آپ نے خود کر دی، لہٰذا یا رسول اللہ آنکھ میرے مانگنے سے عطا کیجئے. کیا کیجئے؟ آنکھ میرے مانگنے سے عطا کیجئے. جنت کا ذکر آپ نے خود کیا ہے، جنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے عطا ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنا لعاب دہن، دیکھیں کہ اگر نبی مجبور اور بےکس ہوتے تو کہتے کہ اے قتادہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر علاج کرنے والے کے پاس جاؤ، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک پر لگاتے ہیں. تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، خود حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس آنکھ کو تیر لگی تھی، یعنی آنکھ صحیح و سالم ہو گئی، پہلے سے بھی اچھی ہو گئی. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس آنکھ پر مجھے تیر لگا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن اس کو لگایا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، زیادہ اس آنکھ سے مجھے دکھنے لگا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے. یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا تھا جنت کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ وہ رسول ہیں جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو. تو یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، حیات طیبہ کا یہ حال تھا. آخرت میں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ ایک وہ الگ موضوع ہوگا، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا کہ دیکھیں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا دور ہوگا اور میزان پر لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور میزان اعمال جب رکھے جائیں گے، یہاں کا معاملہ کیا ہے، جو وزنی چیز ہوگی وہ نیچے آئے گی، لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اوپر آئے گی، جو ہلکی چیز ہوگی وہ نیچے آئے گی۔ آخرت کا یہ معاملہ ہے، ایک انسان، ایک امت محمدی کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کا میزان کا پلہ کم ہو جائے گا، وہ نیچے آ جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ فرشتے جب اس انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ایک ہستی آئے گی، ایک بزرگ شخصیت آئے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس کے نامہ اعمال دوبارہ سے تولے جائیں، دوبارہ سے وزن کیا جائے، اور جب اس کے نامہ اعمال دوبارہ فرشتے وزن کرنے لگیں گے تو وہ ہستی، وہ شخصیت اپنے قمیض مبارک سے ایک چٹی نکال کر اس میزان پر رکھ دے گی، اور اس ایک چٹی کی وجہ سے اس کے میزان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اوپر آ جائے گا، اور آواز آئے گی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اس کو جنت میں اس کو ڈال دیا جائے۔ وہ شخص اس بزرگ شخصیت سے، ہستی سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں جو آخرت کے گھڑی میں بھی میرے کام آ رہی ہیں، میری مدد فرما رہی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ اے انسان، اے میرے امتی، تو دنیا میں فلاں وقت میں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، آج وہی تیرا درود و سلام آج تیرے کام آ رہا ہے۔ یہ جو درود شریف کی محفلیں جو رچاتے ہیں، بساتے ہیں، 12 ربیع الاول میں 12 دن محفلیں، 11ویں شریف میں 11 دن محفلیں، یہ کوئی مذاق کا کام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ کون سی نیکی بن کر ہمارے سامنے آئے گی، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیں۔ ایک درود شریف ہوگا، کسی کی مدد کرنا ہوگا، کسی یتیم کی مدد کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ آپ درود شریف ہی سمجھ لیں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ درود شریف کی محفلیں جہاں کہیں ہوتی ہیں، کم سے کم اپنا وقت وہاں پر دینے کی کوشش کریں، اور اپنے بخشش و مغفرت کے ذریعے قیامت میں، قبر میں، آخرت میں بنانے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ تمہارا وہی درود و سلام آج تمہارے کام آ رہا ہے، اور میزان پر یہ درود و سلام تمام نیکیوں سے بھاری ہو گیا، اور وہ شخص کامیاب، وہ کامران ہو گیا۔ یہاں پر میں یہ چیز آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی اپنی زندگی میں مجبور تھے، بے کس تھے، نہیں، ایسے بہت سے واقعات میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی بیان کیے، اس جمعہ بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات طیبہ، زندگی کے واقعات تھے۔ آخرت کا معاملہ بھی اگر دیکھیں گے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی بخشش و مغفرت میں لگے رہیں گے۔ صحابہ رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں میزان پر ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ میں میزان پر ملوں گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میزان پر نہیں ملے، میزان جہاں پر نامہ اعمال، حساب و کتاب ہوگا، میزان پر اگر نہیں ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ اگر آپ حوض کوثر پر بھی نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ بیان کی کہ میں پل صراط کے پاس تمہیں ضرور ملوں گا۔ یہ تین جگہ، پل صراط، میزان اور حوض کوثر، یہ تین جگہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ایڈریس، اپنا پتہ صحابی رسول اور ہمیں کیوں بتا رہی ہیں؟ اپنے لیے ہرگز نہیں، بلکہ امت محمد، ہم گنہگار لوگوں کے لیے، کہ میرے امتی، میرے جتنے بھی امتی ہیں، قیامت کے دن اگر میزان میں ان کے عمل کم پڑ گئے تو میں میزان میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر کے ان کی بخشش و مغفرت فرماؤں گا۔ اگر میرے امتی پل صراط سے پار کرتے وقت کٹ کٹ کر گر رہی ہیں تو اس وقت میں رب حبل امتی کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اے رب حبل امتی، میری امت پل صراط سے جلد از جلد گزر جائے۔ اور وہ پل صراط پار کر کے جب وہی امت حوض کوثر پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے میں اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ تو یہ اختیارات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان پر بھی اختیار عطا فرمایا ہے، حوض کوثر پر بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اور پل صراط پر بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرمائیں گے، جس کے لیے شفاعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے. سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دحا میں خود ارشاد فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وہ امتی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، بھلے وہ بڑا گنہگار ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ کر میں اس کی بخشش و مغفرت فرماؤں گا. اور ایک واقعہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا کہ ایک بدو شخص تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ اختیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے کہ نہیں، ان احادیث کریمہ سے، واقعات سے ہم اس کا جائزہ لیں گے. وہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو آپ کے اسلام میں 5 وقت کی جو نماز ہے نا، میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 3 وقت کی نماز پڑھوں. کتنے؟ 3 وقت کی. اگر آپ مجھے 3 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں میں اسلام لے کر آؤں گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان کو 3 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت دی. اس پر وہ شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، لیکن اس کی زندگی گواہ ہے، دیکھنے والے گواہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا وہ ایمان لانے کے بعد کبھی 3 وقت کی نماز پڑھا ہوگا. جب کبھی اس نے نماز پڑھی 5 وقت کی ہی نماز پڑھی. نماز میں ایسی لذت ہے انسان کو کہ ایک بار نماز میں اگر اس کو لذت مل جائے تو وہ ہمیشہ سوچتے رہتا ہے کہ اگلی نماز کب آئے گی، اگلی نماز کب آئے گی. وہ نفل تک، سنت غیر موقتہ تک بھی ترک نہیں کرتا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف یہ اختیار تھا، یاد رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال سے بخوبی واقف تھے، جانتے تھے یہ شخص 3 نمازوں کی شرط پر، کنڈیشن پر یہ انسان ایمان لے کر آ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ شخص ہمیشہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھے گا. تو یہ آج کا کوئی مولوی، آج کا کوئی امام، آج کا کوئی مفتی صاحب یہ کسی انسان کو اپنی کنڈیشن رکھے، یعنی تم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھو، ٹھیک ہے، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم روزے نہیں رکھیں گے تو چلے گا، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. یاد رکھیں یہ صرف جو اختیار تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اذن و اختیار تھا. قیامت کے دن بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت فرمائیں گے تو وہ خاص اختیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.